بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے والدین ہیں۔ اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے پہلے درجے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کے کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی ہمارے لیے اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے عظیم رشتہ یعنی ہمارے ماں باپ، کیا جنت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی؟ یہ احادیث کے روشنی میں سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ کوئی روح عین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے، اور اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد عظیم میں پہنچتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور فرما بردار رہتے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے دلوں کی خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اور اللہ کی جانب، اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معلوم حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو ارواح خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں، اور پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم بزرگ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور
اور اس پر اس کو معافی دیجیے۔ اس طرح اس پر گنہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد میں بھی ایمان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام میں بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے کو پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی عائش کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ اور سورہ طور میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دیتا ہے، اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کے حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقربا سے نیک ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کے پاس آ جائے گا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کریں گے۔ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دوزخ میں 1000 سال تک یا حنان یا منان کو بارگاہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہوں گے اور دوزخوں کو الٹے منہ گرے ہوئے روتے ہوئے پائیں گے اور واپس آ کر اپنے پروردگار کو اس کی اطلاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے، چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے تم نے
نے اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا یا رب بہت برا مکان اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس وہی دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا رب جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو میں اس کی امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ مجھے اس میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے دو عالموں کی چیخ و پکار بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان کو باہر نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس وجہ سے تمہاری چیخ و پکار بہت سخت ہو گئی تھی، وہ عرض کریں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں پر میری رحمت یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور دوزخ میں جہاں پر موجود تھے وہیں پر اپنے آپ کو گرا دو۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑیں گے، ان میں سے ایک تو خود کو دوزخ میں گرا دے گا اور اس پر دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی کر دیا جائے گا، مگر دوسرا شخص خود کو نہیں گرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا؟ تم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں گرایا جس طرح سے تیرے ساتھی نے گرا دیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرے لیے تیری امید کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔